میں ٹھیک ہو جاؤں. اگر لڑکی سے نکاح کے وارث پوچھے گئے اللہ نبی میرا وارث ہے، وارث ہونا الگ بات ہے، تو سب کا اللہ وارث ہے اور کس کا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت بطور گواہ کہنا کہ اللہ اور نبی وارث ہیں کافر ہو جائے. اللہ کے نبی کے روضہ مبارک میں جب جائیں، جب مواجہہ شریف میں سامنے کھڑے ہوں تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور اگر حرم میں دوسری جگہ بیٹھے ہیں تو پھر درود شریف پڑھا کریں. باقی ایک حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب سلام مجھ پہ پڑھتے ہیں تو میں سنتا ہوں. کہتے جی جنات کی ہدایت کا ذریعہ کیا تھا؟ جنات کی ہدایت کا ذریعہ حضور کے زمانے میں تو حضور تھے، چونکہ حضور جیسے انسانوں کے نبی ہیں، جنوں کے نبی. کتنے جنات کے اسلام لے آئے حضور کے ہاتھ پہ، اور اپنے اپنے دور میں جو نبی تھے وہ ان کو ہدایت کرتے تھے. پھر ان میں بھی صحابی تھے، تابعی تھے، عالم تھے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. یہ تو قرآن میں موجود ہے. جنات میں نبی نہیں آیا تھا. نبی ہونا تو اب تم بھی تو نبی نہیں ہو تو نبی کا پیغام پہنچے گا نا. جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، نہیں مانے گا جہنم میں. ان کو بھی تو پیغام پہنچا حضور کا نا. اور ہزاروں جنوں نے تو خود آ کے حضور کے ہاتھ میں بیعت کی. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے المرجان فی احکام الجان. اگر پڑھے لکھے ہو تو وہ لے لو، اس میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. صلاۃ الحاجہ اور صلاۃ التسبیح. ہاں صلاۃ الحاجہ کا تو قرآن میں حکم ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب مشکل ہو تو 2 رکعت نماز. اور حدیث میں اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، حضور کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور صلاۃ التسبیح جو ہے ایک ضعیف روایت میں ہے، لیکن ضعیف روایت بھی فضائل کے اندر محدثین قبول کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی حرم شریف میں کچھ عورتیں ہیں جو حنفی مسلک کو ناجائز کہتی. دعا کرو اللہ ان کو اتنا سمجھ تو دے کہ وہ حنفی مسلک کو سمجھ سکیں. اور تو خود بیچاری پرائمری پڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو ایم اے کے مسئلے کیسے حل کریں. حضور پاک نے حدیبیہ سے عمرے کا احرام باندھا. اللہ کے بندے حضور مدینے پاک سے احرام باندھ کے آئے تھے، حدیبیہ میں روک دیے گئے، پھر واپس چلے گئے. پاکستان میں مضاربت کے نام سے وصول کرنے کے ہمارا ان کے ساتھ 1 سال کا معاہدہ تھا. بالکل جو آپ کا حق ہے وہ وصول کریں. میرے کچھ دوست طائف گئے تھے، انہوں نے نہ عمرہ کیا نہ دم دیا. بہرحال شریعت کا حکم یہی ہے کہ طائف میقات ہے، اگر اس پہ جائیں تو واپسی پہ احرام ضروری ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی، شہر کے لیے کیا تھا تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے. لیکن افضل یہی ہے اگر مکے میں ہو تو وہاں سے جا کے دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کر لو. میری جوان بہن بھائی، ان کے لیے آپ طواف نہیں کر سکتے. طواف اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو. میرا کاروبار کے علاوہ میرا پیسے بینک میں ہیں، وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں. میں نے نہ فکس میں رکھا نہ پرسٹیج پہ رکھا، پھر وہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہو تو کوئی پیسے نہیں ملتے. پیسے تب ملیں گے جب سیونگ میں ہوگا. تو وہ جو زائد پیسے ملیں وہ کسی غریب کو دے دو، اور ثواب کی نیت نہ کرو. ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا. 5 میقات ہیں جو حضور پاک نے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، جن میں ذی الحلیفہ ہے، قرن المنازل ہے، ذات عرق ہے، جحفہ ہے اور یلملم ہے.
کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ 1 لاکھ کا ثواب جو ہے وہ فرض کے لیے ہے. دیکھو میرا بھائی، گزارش یہ ہے کہ ثواب تو فرض کے نام پہ آیا ہے، لیکن باقی نماز اور عبادات بھی اس کے تابع ہیں. عورتوں کے لیے بھی 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، یہ صرف مردوں کے لیے. پھر تو حج بھی صرف مردوں کے لیے ہوا. حج عورتیں بیچاری حج بھی نہ کریں. اللہ ہدایت ہے، سب کے لیے ہے، عورت ہے مرد ہے، اللہ کبھی فرق نہیں کرتے ہیں. حتیم کے اندر نماز پڑھی، کعبے کی طرف منہ نہیں بلکہ کر بیٹھی پشت کی نماز نہیں ہوتی. محرم نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، 3-4 گھنٹے پہنے ہیں تو 10-15 ریال خیرات کر دے بس. خوشبودار صابن سے ہاتھ دھو لیے تو 2-4 ریال خیرات. موضوع الدرس فی مناقب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب فی الوعظ والارشاد. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى قال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت يا أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مالا حلسیت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کا حج، زیارات، صدقات، خیرات، عبادات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے آج کے درس میں جو آیات مبارک تلاوت کی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے دعا کرتے تھے اللہ سے، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، عمر ابن الہشام و عمر ابن الخطاب. حضور دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے، غلبہ دے، ان دو میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے. عمر ابن ہشام یہ ابو جہل کا نام تھا، اور عمر ابن الخطاب جو ہیں وہ سیدنا عمر کا نام تھا، اور یہ بھی ناوی پشت میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے، یعنی ایک ہی خاندان. ایک دن دار الندوہ میں جو مشرکین مکہ کے اجلاس کرنے کی جگہ تھی، یہاں وہ جمع ہوتے تھے اور مشورے کرتے تھے اور تجاویز ایک دوسرے کو دیتے تھے. ابی جہل لعنہ اللہ نے بڑی سخت تقریر کی، اور اس نے کہا کہ بھئی اب ہمیں فیصلہ کن جنگ لڑنی چاہیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. روز بروز ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی. اگر یہی عالم رہا تو ایک دن اسلام کی قوت جو ہے وہ غالب آ جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. کھڑے ہوئے اور اس کے بعد لات و عزا کی قسم کھائی. وہ تو ان کو الہ سمجھتے تھے نا، کہ اب مکہ مکرمہ کے اندر یا میں رہوں گا یا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. گھر گئے، تلوار اٹھائی، کمان اٹھائی، زرہ پہنی، نیزہ پکڑا، اور کسی غیر و غضب میں بھرے ہوئے گھر سے نکلے، اسی ارادے سے کہ میں آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ حملہ کروں گا.
ایک آدمی ملا، اس نے پوچھا کہ الا این یا عمر، کیوں اتنے ناراض اور بھرے ہوئے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا لأقتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور کو قتل کروں۔ اس نے کہا عمر تم حضور پاک کو کیا قتل کرو گے؟ تمہارے تو اپنے گھر میں تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، اس کو تو تم روک نہیں سکے، اب حضور سے قتل کرنے کے معاملے میں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو غصہ و غیظ میں بھر گئے اور سیدھے بہن کے دروازے پہ آئے۔ آپ کی بہن اور بہنوئی گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن تلاوت کر رہے۔ حضرت سعید لے آتے تھے قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور گھر والوں کو پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر نے بڑے جوش کے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے جلدی جلدی وہ قرآن پاک جس کاغذ مبارک پہ لکھا تھا اس کو چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا آواز میں سن رہا ہوں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو گئی ہو، تم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو بی بی فاطمہ بنت الخطاب آپ کی بہن نے فرمایا کہ عمر بات یہ ہے کہ واقعتاً میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آئے اور اتنا زور سے بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا۔ لیکن بی بی نے صرف ایک بات کی، نے کہا دیکھو عمر، تم جس باپ کے بیٹے ہو میں بھی تو اسی باپ کی بیٹی ہوں نا، تم چاہے میرے ٹکڑے اڑا دو لیکن اب میں حضور پاک کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر کو احساس ہوا کبھی آخر کیا بات ہے ایسی، میری بہن ہے، میرا کہنا بھی نہیں مانتی، اتنا شدت سے میں نے مارا ہے پھر بھی پرواہ نہیں کر رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ مجھے وہ قرآن پاک کے اور آپ جو ہیں دو میں دیکھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کیا ہے۔ بی بی نے کہا کہ دیکھیں عمر، یہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ ایک پاکیزہ چیز ہے، مقدس چیز ہے، مطہر چیز ہے، اس کو تو بغیر پاک ہونے کے کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور اللہ نے اس کو ایسے مقام پہ رکھا ہے کہ فی صحف مکرمۃ مرفوعہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعض روایات میں ہے کہ غسل کیا، بعد میں ہے کہ جیسے وضو کیا جو کیا، اس کے بعد اب وہ اپنے اوراق کے مبارک کو لے کے، پڑھے لکھے تھے نا حضرت عمر، تو لکھنا پڑھنے جو چند لوگ تھے مکے میں لکھنے پڑھنے والے، ان میں ایک حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت معاویہ تھے، حضرت زید تھے، یہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی یہ چند آیات مبارک کی تلاوت کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، اور پھر کس نے اتارا ہے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے، عربی کلام جانتے تھے، قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کی ایسی تاثیر ہوئی کہ حضرت عمر کانپنے لگ گئے اور کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ این محمد، حضور اس وقت کہاں ہوں؟
اصل میں قرآن کی آج بھی وہی تاثیر ہے، اللہ کا قرآن آج بھی اللہ کا کلام ہے، اس میں وہی تاثیر ہے، لیکن ایک تو پڑھنے والی زبانیں ناپاک ہیں، ایک ہم غور و فکر سے نہیں پڑھتے۔ اگر آج بھی آدمی گناہوں سے بچ کر عقل حلال اور صدق مقال پہ عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کو علیحدہ تنہائی میں بیٹھ کے غور کر کے پڑھے تو آج بھی قرآن کی وہی تاثیر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اس وقت تقریباً حضور دار ارقم میں ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں نا، یاد رکھو حرم کے اندر آ گئی ہیں، دار ارقم، بیت ام ہانی، اسی طرح سیدہ خدیجہ کا گھر جہاں حضور کے سارے بچے پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر جہاں خود حضور پیدا ہوئے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے حرم میں آ گئی ہیں۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹا سا قبرہ باقی رکھا گیا ہے، لیکن تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے حرم میں آ گئی۔ جب حرم بن گیا تو حرم کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ ہر دور میں توسیع ہوتی رہی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آل سعود کی اس حکومت نے حرمین کی خدمت کی ایک عالمی مثال پیدا کی ہے جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک ہے بغض، اناد، وہ اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں کہ میں نہ مانوں، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ ورنہ آپ یقین کریں کہ یہ 5 دن جو حج کے ہوتے تھے پانی نہیں ملتا تھا، مینا، عرفات، مزدلفہ جیسے اہم مقام پر بھی تیمم کر کے نمازیں پڑھی جاتی، پانی نہیں تھا، صرف عین زبیدہ کا پانی آتا تھا، وہ بھی ایسے تھا جیسے ہمارے یہاں 6 انچ کا ایک پائپ ہوتا۔ اور غریب بدو لوگ جو ہیں وہ لکڑی ڈال کے آگے بھی وہ ٹین لٹکاتے تھے، پیچھے بھی ٹین لٹکاتے تھے، اور وہ چل پھر کے بیچارے مویا 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 پانی پانی بیچتے تھے۔ یہ تو آپ تصور آپ نہیں کر سکتے ہیں نا کہ جو انہوں نے خدمت کی ہے اور اس کا بدلہ، یہ یاد رکھیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حاجی سے حکومت سعودیہ 1 ریال بھی نہیں لیتی، نہ ویزے کا نہ فیسیں۔ یہ جو فیسیں ہوتی ہیں معلم کی ہوتی، معلم کی ہو گئی، عدلہ کی ہو گئی، دلیل کی ہو گئی، زمزم پلانے والوں کی ہوگی، حکومت کا تو 1 ریال بھی نہیں ہے۔ وہ تو ہر سال ایک حاجی پر ہزاروں ریال خرچ کرتی ہے کہ ہر سال نئی سڑکیں بنتی ہیں، پہلی کافی نہیں ہوتی، ہر سال نئے خیمے لگتے ہیں، جگہ پوری نہیں ہوتی۔ ہر سال یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر شدید گرمی ہو تو عارضی پانی سے بارش کی جائے۔ پہلے مینا کے جتنے خیمے تھے نا وہ اس میں کولر لگے ہوئے تھے، اب آرڈر ہو گیا کہ نہیں سب کو اے سی لگاؤ۔ یہاں سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے لیے پہلا دور تو خیر بہت ہی پرانا ہے نا،
جو ہم نے دیکھا ہے 24 گھنٹے لگتے تھے، اور بڑے لوڈڈ ٹرک جو ہوتے تھے جس میں چینی یا چاول لوڈ ہوتا تھا، ان کے اوپر بیٹھ کے ہم جاتے تھے کہ دھکا کب لگے گا۔ اور ڈاک کا انتظام یہ تھا کہ وہ جو بس جاتی تھی وہ سرکاری ڈاک تھیلا لے جاتی تھی، وہاں چھوڑ آئی، ادھر کا تھیلا یہاں لے آئی، بس۔ یہ تو انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ سڑکوں کا بھی جال بچھا دیا، اور اتنی آرام دہ سڑکیں انہوں نے بنائی ہیں کہ اب جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ گاڑی اتنی سبک رفتار سے چل رہی ہوتی ہے، ڈرائیور سو جاتے ہیں۔ دھکے لگے تو نہ سوئے نا، دھکے تو لگتے نہیں۔ کچھ ان کو روٹی کمانے کی لالچ ہوتی ہے کہ سونا ہی نہیں، بس چل چل سو چل، انسان ہے آخر نیند تو آئے گی۔ اور ایک ایک مسجد، یعنی آپ ایک ایک مسجد جا کے دیکھیں، مثلا طائف کا میقات سیل الکبیر ہے، اس کی مسجد دیکھیں، مسجد عائشہ دیکھیں، مسجد جیرانہ دیکھیں، مسجد جحفہ دیکھیں، مدینہ منورہ کی 7 مساجد دیکھیں، مسجد قباء دیکھیں، یعنی ہر جگہ پر انہوں نے اتنی خدمت کی ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ ایک ہے بس ضد ہونا یا نہ ماننا۔ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو لاکھوں خرچ کر کے آتے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جی وہاں بھی ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ اور نماز تو ہر کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے، صلو خلف کل بر و فاجر۔ نماز کے نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ کافر سمجھتے ہیں، کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نا، باقی تو نیک ہے، برا ہے، اچھا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اور اللہ تو جانتے ہیں نا کہ کس کے کیا خدمات ہیں۔ یہ محلہ مسفرہ شار ابراہیم الخلیل پہ آپ جاتے ہیں نا، اور جہاں یعنی یہ آپ کا بن داؤد والی بلڈنگ جو ہے ختم ہوتی ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں وہ مکان تھا جہاں میں پیدا ہوا، تو اس کا ہم حرم سے وہاں تک نہیں جا سکتے تھے، ڈر سے بیٹھ رہتے تھے، والد صاحب وظیفے سے فارغ ہوں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔ پورے مکے میں اندھیرا ہوتا تھا، گیس لٹکے ہوئے تھے بلدی آگے، صرف حرم میں بجلی ہوتی تھی، ماں سوا حرم کے کسی جگہ بجلی نہیں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ اب تو جناب وہ گلیاں بھی نہیں پہچانی جاتی۔ بہرحال میرا تو اپنا ایک خیال ہوتا ہے بحیثیت طالب العلم کے، میرا دماغ تو یہ کام کرتا ہے کہ جہاں جہاں سے محمد مصطفیٰ گزرے ہیں نا، اللہ نے وہاں بہاریں لگا دی ہیں۔ میرا اپنا ایمان ہے، اپنا عقیدہ ہے۔ اب شارع الہجرہ دیکھیں کہ جب ہجرت کی رات حضور گئے ہیں، آپ اس جگہ کو دیکھیں، حضور پاک جب غار حرا پہ جاتے تھے تو حرم سے لے کر بی بی خدیجہ کے گھر سے لے کر جبل نور تک نہ کوئی روشنی، نہ کوئی آبادی، کچھ نہیں۔ اور اسی تنہائی میں اندھیری راتوں میں غار میں حضور بیٹھ کے کبھی 8 دن، کبھی 10 دن، کبھی مہینہ عبادت فرماتے تھے۔ راشن ختم ہو جاتا، پھر حضور واپس آتے، پھر پانی کا مشکیدہ، ستو، کچھ چنے، کچھ پانی، کچھ چیزیں چھوٹی موٹی کھانے کی وہ لے کے حضور پھر کان یتحنس فی غار حرا، وہاں جا کے عبادت فرماتے۔ اور حضور فرماتے حبب الی الخلاء، مجھے تنہائی محبوب ہو گئی، میں لوگوں میں بیٹھنا نہیں پسند کرتا تھا۔
اب تو جناب جبل نور تک آپ دیکھیں اور لائٹنگ ہی لائٹنگ ہے، اور مارکیٹیں ہی مارکیٹیں ہیں، اور روشنی ہی روشنی ہے. تو اسی لیے بہرحال میں یہی سمجھتا ہوں کہ جہاں سے حضور گزرے ہیں نا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، اور وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کرو. میں یقین کریں جتنا میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے، مجھے پتہ ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ میں نے کہا بھی حجاج کا حق ہے، کوشش تو کروں، باقی اللہ کی مرضی. اور آپ لوگوں سے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن حالت میں بیٹھ کے بھی آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے. اب اس کا کوئی علاج ہے حاجی کے پاس؟ حاجیوں کو ہو جائے، خدا ہی سمجھے، بندہ نہیں سمجھا. تو حضور جہاں جائے، آپ غار ہیرا پہ گئے، آج وہ دیکھیں قدم انچ روشن ہو گیا ہے. اگر آپ غار سور میں تشریف لے گئے تو وہاں تک آپ جا کے دیکھیں ماشاءاللہ ایک انچ پہ روشنی ہی روشنی ہے. مینا گئے، مینا شہر بن گیا. مزدلفہ گیا، مزدلفہ مینا سے مل گیا. آگے عرفات جاتے ہیں تو عرفات بھی اب مزدلفہ اور عرفات کہیں گے. یہ تو سڑکیں انہوں نے خود لمبی بنائی ہیں کہ سفر زیادہ کرنا پڑے کہ گاڑیوں کا رش نہ ہو جائے، ورنہ آپ اگر پیدل جائیں تو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں آدمی عرفات سے مزدلفہ آ جاتا ہے. جو درمیان میں، اچھا پھر انہوں نے وہ پیدل والی سڑک جو ہے اس پر بھی مکے سے لے کر آخر تک چھت ڈالی ہوئی ہے کہ حاجی کو دھوپ بھی نہ لگے. اور ہر جگہ حمام ہیں، ہر جگہ ہوٹل ہیں، ہر جگہ پانی ہے، ہر جگہ کولر ہیں. اب حاجی خود لڑ پڑے اور مرنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ بتا، یہ روٹی پر بھی لڑ پڑتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ حالانکہ اتنا روٹی ہوتی ہے کہ حاجیوں کے کھانے کے باوجود بچی ہوئی ہوتی. بعض تو ماشاءاللہ گٹھڑیاں باندھ کے لے آتے ہیں کہ شاید گھر لے جائیں گے. تو اب دیکھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم پہ پہنچے. یہ دار ارقم جو ہے نا جی، یہ صفا جہاں آپ دوڑتے ہیں نا، صفا سے دائیں ہاتھ میں مڑے تو پہلے دار ارقم تھا. میں نے چائے پی لی، میں درود نہیں پڑھا. ٹھیک ہے جی، پھر قیامت میں پتہ لگے گا کہ کہو اور حاجی درود نہ پڑھے. ایک یاد رکھو، جب تک درود شریف کی کثرت نہیں کرو گے نا تو دلوں پر جو زنگ لگے ہوئے ہیں وہ نہیں مٹیں گے. یہ ایک بات ہے کہ آدمی مکے میں آئے، ملتزم پہ جائے، طواف میں جائے، صفا پہ جائے، اور اس کو رونا بھی نہ آئے، آنسو بھی نہ نکلے. اسی لیے مالک ابن دینار فرماتے تھے کہ میری دعا جو منظور ہوتی ہے نا مجھے پتہ لگ جاتا ہے. ساتھیوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جب دعا مانگتے ہوئے میرا بدن کانپنے لگ جائے، آنسو بہنا شروع ہو جائیں، دل میں خوف آ جائے، بال کھڑے ہو جائیں اللہ کے خوف سے، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ دعا منظور ہو گئی. اور اگر ویسے حاجی صاحب پھیلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار، اس کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. کہ جب بھی ربنا آتنا پڑھیں گے آگے پڑھیں گے یا عزیز یا غفار. لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ناجائز ہے، تم اس کو قرآن کے ساتھ ملا رہے ہو. اور اس کے بعد جناب صرف ایک
فکر ہے حاجی صاحب کو کہ کعبے کے ساتھ کھڑے ہو کر میں ذرا فوٹو بنوا لوں تاکہ گھر والوں کو یقین تو آئے نا کہ یہ شریف کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سارے مینا میں، سارے عرفات میں، ساری مزدلفہ میں ایمان سے کہیں لبیک کا کوئی شور سنا آپ نے؟ روٹین ہے، سارے تھکے ہوئے تھے، بس جلدی چلو، بس قدگری ہمارے سر مڈائیں، جان چھڑوائیں. حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں احرام میں تو اس وردی میں ہوں جس وردی پہننے کا مجھے خدا نے حکم دیا. میں تو اس وردی میں ہوں جس وردی کا حضور پاک محمد مصطفیٰ نے مجھے سکھایا ہے. جتنا دیر احرام زیادہ رہے گا اتنا مجھے ثواب زیادہ ملے گا. اب آپ کے لیے کیا مشقت ہے؟ مشقت تو ان کے لیے تھی جو حج قران کا احرام باندھ کے آتے تھے اور ایک ایک مہینہ کم از کم احرام میں رہتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دار ارقم پہ آئے، دروازے پہ آپ نے آواز دی تو ایک صحابی نے دروازے کی طرز سے دیکھا اور اس نے جا کے حضور کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر دروازے پہ کھڑا ہے لیکن مجھے اس کی جو ظاہری شکل ہے اچھی نہیں لگتی کہ وہ تو تلوار ہاتھ میں ہے، اسلام اس نے کمان پکڑا ہوا ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، وہ تو لڑنے آیا ہے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا صحابی سے، کہا کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو. مکے میں تو صرف ماں نے عمر جینا ہے اور کوئی بہادر نہیں ہے. اگر نیک نیتی سے آیا ہے ہم سینے سے لگائیں گے، ورنہ انشاءاللہ عمر کی تلوار چھین کے میں اس کی گردن کاٹوں گا. وہ بھی تو حمزہ تھا، سیدنا حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بچے تھے جب، ابھی یعنی بالکل عنفوان شباب تھا. کسی نے کہا کہ آج ابھی جہل نے حرم میں حضور کو گالیاں دی ہیں، مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اسی جوش میں آئے ہیں. ابو جہل بیٹھا تھا، تلوار کے الٹے طرف سے اس کے سر پہ مارا اور کہا کہ ابو جہل خبردار، اگر آج کے بعد تیری زبان سے حضور کے خلاف کوئی بات نکلی تو میں تیری زبان کاٹ کے کتوں کو کھلاؤں گا. خدا کی شان ہے، حمزے کی آواز میں اتنا اثر تھا کہ ابو جہل ہل نہیں سکا، چپ کر کے بیٹھ رہا، جواب بھی نہیں دے سکا. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور کے چہرے مبارک پہ نظر پڑی اور آنکھیں جھک گئیں. اور قریب آ کے کہتے ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں. صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. جبریل اترے، انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ آج عمر کی اسلام پہ آسمانوں پہ فرشتے خوشیاں منا رہے. سیدنا حمزہ نے کہا کہ عمر تم بڑے خوش قسمت ہو کہ رات حضور دعائیں مانگ رہے تھے اور رات دعا مانگی ہے اور آج اس کی تعبیر آ گئی ہے. اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا تھا عمر ابن ہشام رہ گیا اور عمر ابن الخطاب آ گیا. اسی لیے علماء کبھی کبھی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ مرید محمد ہیں، وہ خود آئے ڈھونڈنے کے لیے، لیکن عمر جو ہے وہ مراد محمد ہے جس کو خدا سے خود مانگا ہے محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. کچھ دیر کے بعد صحابہ تیاری کرنے لگے نماز کی، چونکہ دارالارقم میں پڑھتے تھے، چھپ کے نماز پڑھتے تھے.
ابھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ باہر آئے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہجرت جس دن حضور نے فرمائی ہے کل 83 مسلمان ہوا تھا، کل 83. جب دیکھا تو عمر نے انہیں کہا کہ یا رسول اللہ کہ عبادت آپ، انہوں نے کہا بھی تمہارے مکے کے رشتہ دار جو ہیں تیرے وہ ہمیں اللہ کے حرم میں تو عبادت نہیں کرنے دیتے. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں، آج نکلیں باہر. آپ ایک طرف حمزہ ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا اور آگے آپ ہوں گے. آج میں دیکھتا ہوں کہ مکے میں کون سا لال جنا ہے جو آگے محمد مدنی کا راستہ روکتا ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. حضرت عمر کے آنے سے صحابہ مسجد میں آئے، اللہ کے کعبے میں آئے اور کھل کے عبادت شروع ہوئی. اور یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا عبقری تھا کہ اس کا لقب محدث بھی تھا اور ملہم بھی تھا. یہ عمر تھا. کیا مانا کہ جب بھی کوئی بات کی اللہ نے عرشوں سے قبول فرما دی، اور کبھی اللہ نے وہ الفاظ عمر کے دل میں ڈالے، اس کی زبان پہ آئے، اور اس کے بعد اللہ نے وہی لفظ قرآن میں نازل فرما دیے. یہ کسی کو یہ مقام نہیں ملا. یعنی حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نے یہ آیت پڑھی ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. حضرت عمر فوراً بول پڑے فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ الفاظ عمر کی زبان سے نکلے، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ قیامت تک. یعنی عمر رضی اللہ تعالی جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو یہ آیت بھی تو پڑھی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر کام میں مشورہ فرماتے تھے. اس لیے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا وزیران فی الارض ابی بکر و عمر و وزیرایا فی السماء جبرائیل و میکائیل. میرے 4 وزیر ہیں، آسمانوں میں جبریل و میکائیل ہے اور زمین میں ابو بکر و عمر ہیں. اور جس مسئلے پر ابو بکر اور عمر متفق ہو جاتے بس پھر حضور کسی اور سے نہیں پوچھتے تھے. اسی لیے آپ حجاج کرام جو آتے ہیں خود اندازہ کریں کہ ہر مسلمان جو ہے کعبے میں آئے گا، طواف کرے گا اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز جو ہے واجب الطواف ادا کرے گا. اس کے لیے بھی حضور نے مشورہ فرمایا تھا. یہ مقام ابراہیم کعبے کے دروازے کے ساتھ لگا ہوا تھا. پھر اس کو تھوڑا سا دور کیا گیا اور آخر میں حضور نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ہمیں طواف کی 2 رکعت جو ہیں اس کے لیے حرم میں کون سی جگہ کو مصلی بنائیں. کسی نے کہا دروازے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن جب حضور نے حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بناء خلیل ہے.
اور یہ وہ پتھر ہے جس پہ سیدنا ابراہیم نے کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر کی ہے، اور اللہ نے اس پتھر کی علامت کے لیے، ورنہ پتھر پہ تو کبھی بھی پاؤں کا نشان نہیں پڑتا نا۔ دیکھو نا اب یہاں پتھر لگا ہوا ہے، تم ساری رات کھڑے رہو نشان پڑ جائے گا، اور اتنا بڑا پورا نشان کہ پاؤں کھب جائے اس کے اندر۔ تو وجہ اس کی کیا تھی؟ تاکہ قیامت تک پہچانا جائے کہ وہ پتھر کون سا ہے۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ افلا نتخذہ مصلا، کیا ہم مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعت نہ پڑھیں؟ حضور نے ابھی فیصلہ کر رہے تھے کہ جبریل آ گئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی عمر نے جو فرش پہ فیصلہ کیا میں نے عرش پہ قبول کر لیا ہے، اب اسی کو مقام مصلی بنائے۔ اور یاد رکھو اگر کوئی اچھے کام کی ابتدا کرے گا قیامت تک اس کو اجر ملے گا۔ جتنے حاجی آئیں گے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے تو ثواب حضرت عمر کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ لاکھ شیعہ انکار کرو، کہاں بھاگو گے؟ مقام ابراہیم پہ بھاگو گے؟ وہاں تو لڑتے ہیں باقاعدہ، آگے پیچھے آدمی کھڑے کر کے 2 رکعت پڑھتے ہو، یہ عمر والا مقام ابراہیم تو ہے۔ مدینہ منورہ جاؤ گے حضور پہ سلام پڑھو گے تو ابو بکر عمر میں کیسے نہ پڑھو، لیکن آنکھیں بند کر کے کتنی دیر تک اپنے آپ کو پاگل بناؤ گے کہ ساتھ کون سویا ہوا ہے؟ اور اسی طرح حضور کی زندگی میں ایک بڑا سخت مرحلہ آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا، بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی، حضور سفر میں واپس آ رہے تھے اور اتفاق یہ ہوتا تھا کہ صبح صبح ہی قافلے چل پڑتے تھے۔ بی بی صاحبہ جو گئی اپنی قضائے حاجت کے لیے، ان کو واپسی پہ دیر ہو گئی، آئیں تو دیکھا قافلہ چلا گیا ہے۔ بی بی نے سوچا اب میں کیا کر سکتی ہوں، قافلہ اونٹوں کی رفتار سے چلے گا، میں دوڑوں نہیں پکڑ سکتی، اور صحرا ہے، آدمی بھٹک گیا تو پھر کہیں نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا بہتر یہ ہے میں اسی سو جاتی ہوں، جب حضور کو علم ہوگا کہ عائشہ پیچھے رہ گئی ہے تو حضور کسی کو بھیجیں گے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں کپڑا لے کے سو گئی، ٹھنڈا وقت تھا، مجھے بھی فوراً نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے آدمی کی آواز سنی، صفوان ابن معطل السلمی صحابی تھے، حضور نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم قافلے کے پیچھے چلا کرو، جب قافلہ چلا جائے 2-4 گھنٹے کے بعد پہنچو، دیکھو کوئی چیز بھول تو نہیں گیا آدمی۔ اب جب حضور اترے ہیں تو بی بی عائشہ جو ہے وہ اپنے ہودج میں نہیں ہیں۔ اب اسی سے سمجھ لیا کرو کہ حضور اگر عالم الغیب ہیں تو اپنی زوجہ مطہرہ کو چھوڑ کے کیسے چلے گئے؟ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم ہے میں نے ایسا باحیا بندہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اپنی اونٹنی کو بٹھا کے خود دور چلے جاتے، میں اونٹنی پہ سوار ہو جاتی، پھر وہ مہار پکڑ کے آگے چل پڑتے۔ کہتی ہے واللہ ہے خدا کی قسم اس شخص نے منہ پھیر کے بھی مجھے نہیں دیکھا۔
حضور کے قافلے میں پہنچ گئے، لیکن دشمن تو دشمن ہوتا ہے، اس کو تو موقع کی انتظار ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن ابی بھی ساتھ تھا، انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے نوجوان لڑکی ہو، نوجوان آدمی ہو، یہ خود بخود پیچھے رہے گی اس کے انتظار میں، اس کو پتہ تھا کہ وہ بعد میں آئے گا۔ اور سیدہ عائشہ پہ نعوذ باللہ تہمت لگ گئی، بڑا لمبا قصہ واقعہ ہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ جو ہے امہ مستہ کے ساتھ، چونکہ اس وقت حمام تو نہیں ہوتے تھے گھروں میں، نہ یہ فرش کا رواج تھا، عورتیں جنگل میں دور نکل جاتی تھی پہاڑوں میں، وہ جا رہی تھی تو پاؤں میں اس کے کپڑا الجھا اور گرنے لگی، تو فوراً کہا کہ ہلاک اللہ مستہ کو برباد کر۔ بی بی عائشہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا میں مستہ کیا کہہ رہی ہو، تمہارا بیٹا ہے، اس کو بد دعا کر رہی ہو۔ نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے تمہاری تہمت لگانے میں میرا بیٹا بھی شریک ہے۔ بی بی عائشہ کہتی میں نے پوچھا کیا تہمت؟ بی بی عائشہ کہتی مجھے تو واللہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بارے میں کیا ہو رہا ہے مدینے میں۔ اس نے مجھے سارا قصہ سنایا۔ بی بی فرماتی ہے مجھے تو سارے خیالات ہی ختم ہو گئے، شدید بخار آ گیا، میں واپس آ کے اپنے گھر میں لیٹ گئی، اور اب میں نے چونکہ جب غور کیا تو دیکھا بھی ہاں حضور کی بھی وہی نظر نہیں رہی، محبت نہیں رہی، التفات نہیں رہا، اور آخر میں مجبور ہو کے میں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ گھر میں میرے ساتھ بات نہیں کرتے مجھے اجازت دے میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، اور میں چلی جاؤں۔ چلے گئی بی بی صاحبہ، اور ماں سے کہا باپ سے کہا، انہوں نے کہا نہیں تمہاری بیٹی ہو، ہم حضور کو تیرے بارے میں سفارش نہیں کر سکتے۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ عنہ، کہا علی تمہیں پتہ ہے بی بی عائشہ کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، مجھے مشورہ دو میں کیا کروں۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بی بی عائشہ کی کنیز جو ہے بریرہ، اگر اس کو میرے حوالے کریں تو کنیز جو ہوتی ہے رازدان ہوتی ہے، ساتھ رہنے والی ہوتی ہے، اس کو ضرور پتہ ہوگا بی بی عائشہ کی اس بات کا، اور مجھے اجازت دے تو میں اس کی تفتیش کروں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں فکر کرتے ہیں، دنیا میں صرف ایک عورت ہے عائشہ، آپ کے لیے تو لاکھوں عائشہ جیسی لڑکیاں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا جو میں نے پوچھا ہے بس مجھے وہی مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ تو حضرت علی نے بی بی بریرہ کو بلایا اور کہا بریرہ سیدھی سیدھی بات کرو، عائشہ کے بارے میں تم کیا جانتی ہو، اور اگر تم نے سیدھی بات رکھی تو میں تمہیں اتنا ماروں گا کہ تیری جان نکل جائے گی کوڑے کھا کھا کے۔ یہ اصل میں بی بی عائشہ کے دل میں بال پڑ گیا کہ حضرت علی کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، حضور کو کہتے ہیں کہ طلاق دے دو۔ علی میرا بیٹا تھا، میں اس کی ماں تھی، میں امہات المومنین تھی، بیٹا بھی کہتا ہے کہ میری ماں کو طلاق دے دو۔ یہ بال پڑ گیا تھا، حضرت علی بی بی عائشہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے تھے۔ نے کہا علی تم میرے ٹکڑے کر دو، ما رأیت فیہا شیئا، میں نے اپنی زندگی میں اپنی صحبت میں بی بی عائشہ پر کبھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، تو میں کیا کروں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ عائشہ غافل لڑکی ہے، نوجوان بچی ہے، کبھی کبھی آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے اور وہیں سو جاتی ہے، بکری آگے آٹا کھا جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی کی، اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میری زندگی کے وہ ایام تھے کہ حضور آتے میرے گھر میں، ابو بکر کے گھر میں تشریف لے آتے، لیکن حضور میرا نام بھی نہیں لیتے تھے، فرماتے کیف تیکم، اس کا کیا حال ہے، کہتے میرے تو جگر پہ چھریاں چل رہی تھی کہ آج میرا نام بھی نہیں لیتے حضور۔
حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کہتا، میری بیٹی ہے، میں ہی صفائی دوں گا۔ آپ نے آپ کی والدہ سے پوچھا، کہا لا یا رسول اللہ یا بنتی، میری بیٹی ہے، میں اگر اس کے حق میں بات کروں تو کہیں گے ماں نے اپنی بیٹی کے حق میں بات کی ہے۔ حضور اسی عالم میں تشریف لائے مسجد نبوی میں اور حضرت عمر کو بلایا، کہہ دو رضی اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عمر آئے، حضور نے فرمایا عمر ما رأیک فی قصۃ عائشہ، تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر کی کیا طاقت ہے کہ حضور کے گھر کے بارے میں بات کرے، یا رسول اللہ حرم نبوی کے بارے میں بات کروں، میری کیا طاقت؟ حضور نے فرمایا عمر میں تمہیں حکم دیتا ہوں، مجھے مشورہ دو۔ اور نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے پھر میں اگر کوئی بات پوچھوں تو ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ میں بالکل نہیں ہوں گا۔ مجھے ایک ہی بات مجھے بتا دیں، بی بی عائشہ سے شادی آپ نے کی ہے یا ان اللہ زوجہا، یا اللہ نے آپ کی شادی کرائی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے شادی کرائی ہے، اور جبریل ایک ریشم کے کپڑے میں شادی سے پہلے عائشہ کی تصویر لے کر بھی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہذہ زوجتک، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے، خدا کو محمد کے لیے نہیں ملی۔ حضور کا چہرہ کھل اٹھا، انہوں نے کہا حضور ایک بات مجھے بتائیں، یہ گندی مکھی جو اڑتی ہے یہ آپ کے بدن پہ بیٹھتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان اللہ طہرنی، اللہ نے مجھے ان گندی چیزوں سے پاک رکھا ہے۔ اور نے کہا جس نبی کے بدن پہ ایک گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، گندی عورت کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ اور یہ لفظ بھی عمر نے کہا ہے کہ ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور کا چہرہ ایسے کھل گیا جیسے گلاب کا پھول۔ حضور کو تسلی ہو گئی، ادھر خیال نہیں جا رہا تھا نا۔ حضور فوراً تشریف لے آئے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے میں بستر پہ میں تو پڑی ہوئی تھی، اب مجھ میں تو اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، میری اماں بھی بیٹھی تھی اور میرے باپ بھی بیٹھے تھے۔ حضور نے مجھے مخاطب ہو کے فرمایا کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کرو، اللہ توبہ معاف کریں گے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ مجھے غم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے ابے کا نام بھی بھول گیا، میں یعقوب بھی نہ کہہ سکی، میں نے کہا میں وہی بات کرتی ہوں جو ابو یوسف نے کی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں نے کہا یا محمد اگر میں اپنی پاکی بیان کروں آپ نہیں مانیں گے، اور میں ناحق اپنے ذمہ برائی لگاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بی بی عائشہ کہتی ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وحی اتر گئی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ میرے ابے کی جان نکل رہی ہے، میری اماں کی جان نکل رہی ہے کہ آج گھر میں بیٹھے ہیں اور وحی بھی آ گئی، جبریل بھی آ گیا، اللہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن میں مطمئن تھی کہ خدا کبھی نا انصافی نہیں کرے۔ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور پر وحی آتی رہی، جب وحی آنا ختم ہوا حضور نے سر اٹھایا اور فرمایا ابشری عائشہ، آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تیری صفائی بیان کی ہے۔
یوسف کی گواہی لڑکا دیتا ہے، موسیٰ کی گواہی لڑکا دیتا ہے، عائشہ کی گواہی خدا دیتا ہے کہ لولا اذ سمعتموہ، جب تم لوگوں نے سنا تھا تو کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے؟ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضور نے ساری قرآن پڑھا، بی بی عائشہ کہتی ہے واللہ میں یہ سمجھتی تھی کہ میں پاک ہوں، کبھی نہ کبھی حضور کے دل میں اللہ خیال ڈال دیں گے کہ آپ کی بیوی پاک ہے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ میرے لیے قرآن اتاریں گے جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ حضور نے قرآن جب پڑھ لیا، سنا لیا، اب تو سب ہوش میں آ گئے، تو ابو بکر نے حکم دیا کہ عائشہ فشکری رسول اللہ، اٹھو اور حضور کے ہاتھ میں بوسہ دو اور شکریہ ادا کرو۔ اور بی بی عائشہ نے کہا لا اشکر، میں نہیں شکریہ ادا کرتا۔ اماں نے کہا کہ قومی عائشہ، اٹھو حضور کا شکر، انہوں نے کہا لا اشکر رسول اللہ ہے، میں حضور کا شکر ادا نہیں کرتی ہوں، حضور نے بھی تو 1 مہینے تک میرا اعتبار نہیں کیا، میں اس رب کا شکر کروں گی۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری بیٹیوں، یہ بات عائشہ کہہ سکتی ہے، عائشہ، ورنہ حضور کو کوئی کہے کہ میں تیرا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ یہ عائشہ کا مقام ہے، میاں بیوی کا مقام ہوتا ہے، بیویوں کے بھی پھر ناز اور نخرے اللہ دیتا ہے جب پاک ہو جائے اور گواہی عرشوں سے آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بی بی عائشہ نے کہا کہ لا اشکرو، میں شکریہ ادا نہیں کرتی، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اور اللہ نے ساتھ یہ بھی حکم دے دیا کہ جس نے بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی ہے ان سے کہیں گواہ لے آئے، ورنہ 80 کوڑا مارے ان کی گردن پہ۔ تو یہ فیصلہ دینے والا اور رائے دینے والا کون تھا؟ عمر تھا رضی اللہ عنہ۔ زندگی انشاءاللہ تو بات باقی اللہ کو منظور ہے، چونکہ آگے 1 محرم آ رہی ہے اور شہادت عمر بھی 1 کو ہوگی۔ اللہ ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك